الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وہ رہنے دینا کام جو بات کرنی ہے تو ضرورت پڑے. تو کوئی چیئرمین نہیں ہے، کیا بات ہے؟ سب کرسی والے غائب ہیں. بزرگان محترم، شروع میں ایک منظوم کلام کا کچھ حصہ جو نذیر اکبر آبادی کا کلام ہے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے آج کس تعلق سے گفتگو کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے. جو ترتیب ہماری ہے چل رہی ہے اسے توڑ کر اس سے ہٹ کر کیوں یہ بات کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. نذیر اکبر آبادی کے علاوہ بھی 1-2 شعر آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نواز دیوبندی لکھتے ہیں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ. اس کے یعنی اللہ تعالی کے، کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ. بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. ایک اور صاحب لکھتے ہیں، اور یہ دعا میری آپ سبھی حضرات کے لیے ہیں جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. آپ سب بھی آمین کہہ دے بعد میں جب پورا ہو یہ مصرع. بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو تم یہ دعا ہے میری. بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو تم یہ دعا ہے میری. آمین. اب نذیر اکبر آبادی کے کلام کا کچھ حصہ سماعت فرمائیں. وہ لکھتے ہیں، جو کہتے ہو چلیں ہم بھی تیرے ہمراہ بسم اللہ. جو کہتے ہو چلیں ہم بھی تیرے ہمراہ بسم اللہ. پھر اس میں دیر کیسی اور پوچھنا کیا، واہ بسم اللہ. پھر اس میں دیر کیسی اور پوچھنا کیا، واہ بسم اللہ. اور یہ شیخ زمن جو ہیں ہمارے، اس کے لیے جب یہ فجر میں آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں. قدم اس ناز سے رکھتا ہوا آتا ہے محفل میں، قدم اس ناز سے رکھتا ہوا آتا ہے محفل میں، کہ اہل بزم سب کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. قدم اس ناز سے رکھتا ہوا آتا ہے محفل میں، کہ اہل بزم سب کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. وہ جس دم
نسخے نازو ادا سے آغاز کرتا ہے، وہ جس دم نسخے نازو ادا سے آغاز کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک ایک آن پر واللہ بسم اللہ، تو ہم کہتے ہیں ایک ایک آن پر واللہ بسم اللہ، جو اس کی چاہ کا جی میں ارادہ ہے تو بس اے دل، جو اس کی چاہ کا جی میں ارادہ ہے تو بس اے دل، مبارک ہے تجھے جا شوق سے تو چاہ بسم اللہ۔ اور یہ ہماری مجلس ہے، اس پر بھی اگر آپ منطبق کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں، نذیر اس دل ربا، کچھ اس میں ترمیم کرتے ہیں کہ نذیر اس دل ربا محفل سے لگا کر دل، نذیر اس دل ربا محفل سے لگا کر دل، ہم تو کہتے ہیں دم بدم واللہ بسم اللہ۔ اب کچھ اندازہ آیا کس تعلق سے گفتگو کرنی ہے؟ ارے اتنی مرتبہ وہ جملہ آ گیا، بسم اللہ، بسم اللہ سے کرنی، بسم اللہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ کچھ حضرات جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، ہمارے محمد حسین بھائی ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، ٹوٹنہام میں رہتے ہیں، ہماری مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اشفاق بھائی شاید جانتے ہوں گے، وہ منی کاپ کرتے ہیں، جانتے ہو؟ آپ جانتے ہیں؟ صدیق بھائی جانتے ہیں؟ ہاں، تو انہوں نے سوال پوچھا تھا، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا مضمون کوئی چل رہا ہو، کوئی آدمی سوال پوچھتا ہے اور ایسا سوال ہوتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، تو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے، باقی جو مضمون چلتا ہے وہ تو چلتا رہے گا۔ تو محمد حسین بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ سورہ توبہ، اسی لیے میں نے شروع میں چند آیات بھی اس کی تلاوت کی، سورہ توبہ کی، اور جو مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے تو اس کا ایک حصہ اگر آپ نے توجہ دی ہو تو ایک جواب آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ سوال کیا تھا ان کا؟ سوال یہ تھا ان کا کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ سورہ توبہ جب اس کی تلاوت کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ سوال ان کا یہ نہیں تھا، دوسرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مان لو کہ ہم پڑھتے ہوئے آئے، سورہ انفال سے پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ توبہ ہم نے شروع کی اور بسم اللہ نہیں پڑھا ہم نے، کیونکہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھا، اور میں نے سورہ توبہ، یعنی انہوں نے سورہ توبہ پوری نہیں کی، ختم نہیں کیا اس کو، اور معمول تھا قرآن شریف کو از اول تا آخر پڑھنے کا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نشانی رکھ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنا پڑھا ہے، پھر جب وہ آگے پڑھیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ میں نے سورہ توبہ کو پڑھنا شروع کیا اور بسم اللہ میں نے نہیں پڑھی، لیکن میں نے سورہ توبہ کو پورا بھی نہیں کیا، سورہ توبہ پوری نہیں پڑھی، کچھ حصہ پڑھا اور کیا کر دیا؟ تلاوت کو بند کر دیا۔ اب مجھے واپس تلاوت کرنی ہے، آج کرے، کل کرے، جب کرے، تو پوچھنے لگے کہ اب میں جب تلاوت شروع کروں گا تو مجھے بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، کہ تو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی
کہ یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ نہیں لکھی ہوئی کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ تو انشاءاللہ دونوں بات پر کچھ روشنی ڈالیں گے. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو سوال انہوں نے پوچھا تو اس میں کتنی شکلیں بنتی ہے وہ آپ سمجھ لیں، اور ہر شکل اس کا حکم کیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں. 3 صورتیں بنے گی سورہ توبہ کی تلاوت کی. کتنی صورتیں بنے گی؟ 3 صورتیں بنے گی کہ بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. 3 صورتیں بنے گی. نمبر 1، سورہ توبہ کون سے پارے میں ہے؟ 10ویں پارے میں. سورہ توبہ 10ویں پارے میں ہے. اب ایک آدمی تلاوت کرتا ہوا آیا. اچھا دیکھو وہ آ بھی گئے، انہوں نے پوچھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجلس چل رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. مجلس چاہے کتابی تعلیم ہو رہی ہو، فضائل کی تعلیم بھی ہو رہی ہو، مسجد میں آئے تو سلام نہیں کرنا چاہیے. خیر انہوں نے کر دیا تو ہم نے جواب دے دیا، لیکن ایک مسئلے کی وضاحت بھی ہو گئی. دوسری بات بھی سنیں، مسجد میں تعلیم نہیں ہو رہی، بیان بھی نہیں ہو رہا، نماز کا وقت ہے اور لوگ اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور کوئی خاموش بیٹھا ہے. مسجد میں خاموش بیٹھنا، لیکن مسجد میں یہ حصہ ہے جو یہ 4 دروازے ہیں، جو پیسیج کا حصہ ہے وہ نہیں، اور وہاں کوئی خاموش بیٹھتا بھی نہیں. سو سکتے ہیں ہم کہہ کے تھک گئے. اب یہ اے سی آن کرو نہیں تو اللہ کے واسطے دروازے مت اوپن رکھو. کل دروازے اوپن تھے، اے سی چالو تھا، اب اتنی زور سے باتیں کر رہے ہیں کہ اندر حرج ہوتا ہے، تلاوت کرنے والوں کو بھی، دعا کرنے والوں کو بھی، نماز پڑھنے والوں کو. اب ہم نے تو کئی طرح سے کئی طریقے سے سمجھایا، لیکن شاید قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ نہیں ماننا ہے، کہ عمل نہیں کرنا. چلو اب تمہاری مرضی، ہم کیا کریں. ہم تو اللہ رسول کی باتیں آپ کو بتائی، جس کی سمجھ میں آوے نہ آوے تو وہ جانے. تو دروازے بند کر دو. جن لوگوں نے بھی کھولے ہیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، وہ جی نہیں لگتا پڑھنے میں، توجہ اور دھیان نہیں رہتا. اور یاد رکھنا کہ شریعت کو پسند یہ ہے کہ نماز کیسی ہو؟ خشوع خضوع والی ہو. قرآن کریم کا 18واں پارہ، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المومنون، جو 18ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے کون سے مومنین کامیاب ہے تو ان کے چند اوصاف بیان کیے ہیں، کچھ کوالٹیز بیان کی ہے کہ وہ کون سے کام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تعلق سے خود اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، یہ فلاح یاب ہے، فلاح یافتہ ہے. آگے آیا بھی ہے. شروع یہاں سے کیا اللہ رب العزت نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننا کیسی نماز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کیسی ہو، کہ قد افلح المؤمنون. اللہ نے کیا فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز، کہ مفہوم یہ ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ایک صفت بڑھائی ہے، ایک کوالٹی بڑھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پیدا کرو اپنی نماز میں. کیا بڑھایا کہ قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون یعنی خشوع خضوع، دو لفظ ہے، خشوع اور خضوع، اور دونوں کا مفہوم ایک اعتبار سے الگ الگ ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ نماز جب پڑھے تو ظاہری اعضاء اس سے بھی ہم کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو نماز میں پسندیدہ نہیں ہے. میری طرف دیکھیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. اور بات تو عجیب، گیرتی نماز پڑھوائے ورنہ استری کرنے والا سے پریس تو نماز میں اندر لیا. میں کہہ رہا ہوں ٹانکو کھولے تھے سوپنا اندر بہ گیا کپڑوں جو بٹلا اسے ہار اسے ہیں. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. ہاں آدمی مجبور ہو جائے کہ اتنی کھجلی آ رہی ہے کہ اب برداشت سے باہر ہے، یا یاد نہیں رہا اور ویسے ہی ہو گیا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، یہ ظاہری کہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ دل بھی کہاں لگا ہو؟ نماز کی طرف لگا ہو، دل کہیں اور نہ ہو. ورنہ وہ واقعہ مشہور ہے نا، آپ سب نے بارہا سن رکھا ہے کہ امام صاحب نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا اور اختلاف ہوا. کوئی کہہ رہا ہے 3 رکعت ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے الیاس بھائی 4 ہوئی. تو ایک آدمی بڑے کانفیڈنس سے کہنے لگا کہ ہماری بات ہے کہ پتھر نہیں لکیر 16.5 آنا میری بات صحیح ہے، اور دلیل دے رہا ہے اس پہ پروف کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے، بحث مت کرو. تو امام صاحب نے پوچھا اس مقتدی سے سعد اللہ صاحب کہ تم اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہے ہو؟ چونکہ 3 والے بھی سوچ رہے تھے کہ کداچ کون، کداچ 4 والے سوچ رہے تھے کداچ 4 کداچ کون، لیکن وہ فل کانفیڈنس میں تھا. وہ کیا تھا اسماعیل بھائی؟ فل کانفیڈنس کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے. تو امام صاحب نے اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیسے پتا چلا 3 ہی ہوئی ہے؟ کہ میرے پاس 4 دکانیں ہیں اور میں جب بھی عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو میں اب بند کر دیتا ہوں عصر کے وقت. تو سارا حساب میری روزانہ کی عادت ہے، 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. 1 رکعت میں کیا کرتا ہوں فاروق بھائی؟ 1 شاپ کا حساب کرتا ہوں. تو روزانہ آپ کی 4 رکعت بھی پوری ہو جاتی ہے، آپ پڑھاتے امام صاحب، اور میری 4 دکان کا کیا حساب بھی پورا ہو جاتا ہے. اور آج امام صاحب ابھی 3 ہی شاپ کا حساب پورا ہوا ہے، اس کا مطلب 3 ہی ہوئی ہے. اشرف بھائی 4 جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، 3 ہی جو ہے وہ ہوئی ہے. نہیں. اب آپ کہیں گے ماشاءاللہ ہمارا خشوع خضوع حافظ احتیاط ایسا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ارے رکعت کا کیا پوچھتے ہو؟ ہمیں تو امام صاحب اگر پوچھ لو نماز کے بعد کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی نے دوسری میں کون سی پڑھی تھی، تو ہوشیار ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ میں نے تو خبر تو بتلا نہیں جاؤں تنے یاد سے کہ ہاں ایکسٹرا کلیور ہے صدیق بھائی جی ہو کہ کیا ہے تو اب مجھے بتا کہ بھائی امام صاحب نے جو ہے وہ کون سی پڑھی ہے، میں کائے کو بتاؤں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رحیمیہ جو ان کے فتاوی ہے 10 جلدوں میں ماشاءاللہ مدلل، حضرت نے اس میں ایک جگہ پر ایک منظوم کلام تحریر فرمایا ہے. تو اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہاتھ باندھے سب کھڑے ہیں صف میں، یعنی امام کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب صف میں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. یعنی حضرت نے لکھا ہے اس میں، مفتی عبدالرحیم صاحب نے، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اگر مجھے یاد آ جائے تو آپ کو سناؤں. بات یہاں سے شروع کی ہے انہوں نے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. حرام کو بھی حلال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتا وہ دنیا میں اب کیا رہا ہے.
پھر کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب صف میں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا۔ ارے امام سب سے ہی پوچھے کہ تو کیسی پڑھ رہا ہے؟ یہاں تو پرابلم اپنے امام میں بھی مجھ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی بنائے، تو بھائی ویسے ہی ہماری نماز میں خشوع خضوع اور شریعت نے کتنا دھیان رکھا، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، پیچھے بھی میں نے بیان کیا، لیکن عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، ہمارے حضرت مولانا جانتے ہیں، ہمارے اساتذہ یہ ہمیں سنایا کرتے تھے بچوں کو کہ اذا تکرر تقرر فی القلب۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک بات کی تکرار کی جائے بار 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 تو پھر وہ بات دل میں کیا کر جاتی ہے بھائی اکرم، گھر کر جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے لیے تو استاد جی نے جو پڑھایا ہے رات کو واپس جو ہے وہ تکرار ہوتی ہے، اور طلبہ علی بھائی کیا ہے مدرسے میں وہ تکرار کراتے ہیں۔ اب تو خیر طلبہ کی دوسری تکرار ہوتی ہے، اگر امتیاز وہ سمجھے ہوں گے، وہ دوسری لڑائی جھگڑا اس کو بھی تکرار بولتے ہیں کہ اب دوسرا کوئی پڑھتا نہیں ہے، ہاں کہ وہ تکرار جو ہے وہ ہوتی ہے، تو بار بار۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ حج، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ دوبارہ تمہیں مر کے زندہ ہونا ہے، بار 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 بار، اسی لیے کہ اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ بار بار کہا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے کیوں روکا ہے کہ ایک نمازی کا خشوع خضوع ضائع نہ ہو، ایک نمازی کا خشوع خضوع چلا نہ جائے۔ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں سمجھ لے کہ سنت پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کے بعد، اب پتہ نہیں کتنی صفیں ہیں، جتنی بھی یہ ہے ہماری مسجد میں، مان لو وہ 7ویں صف میں پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی کو اب گزرنا ہے، تو ہماری مسجد کبیر ہے، تو مسجد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مسجد صغیر اور ایک مسجد کبیر، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسجد کبیر کے اندر کہاں سے گزر سکتے ہیں محی الدین بھائی؟ 2، اگر آپ 3 کریں تو ٹھیک ہے، لیکن 2 صف چھوڑ کے پھر کوئی گزرنا چاہے تو اس میں کہتا کیا ہے وہ گزر سکتا ہے۔ کیوں 2 صف؟ پہلی بات تو نمازی کو خیال رکھنا ہے، نمازی کو یہ بتایا گیا کہ ہر رکن میں اور آپ جب نماز پڑھے تو میری اور آپ کی نگاہ الیاس بھائی کہاں رہے گی وہ بتا دیا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوں گے تو نورانی بھائی نظر کہاں رہے گی؟ سجدے میں نہیں، سجدے کی جگہ پر ہے، سجدے میں کہاں؟ سجدے کی جگہ پر جو ہے وہ نظر رہے گی۔ اب دیکھو میں نے یوں کہا اب سجدے کی جگہ پر نظر ہے، تو بہت تو مجھے ایک صف تک کچھ ہلچل ہوگی تو پتہ چلے گا، اس سے آگے نہیں چلے گا۔ لیکن ہماری نماز تو ماشاءاللہ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا پیچھے اللہ اکبر، وہ پڑھ رہے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا معراج کے بعد کہ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، حضور نے سب بتا دیا ہے۔ اور میری اور آپ کی نماز کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ اشفاق ڈاکٹر ہو تو کہ نہیں، صدیق حافظی ہو تو کہ نہیں، حافظ امتیاز حافظی ہو تو کہ نہیں ہے، بلال بھائی بابا ہوتا کہ نہیں، میں کہ ہاں ہوتا ہے، میں پہلی رکعت میں ہوتا اشفاق ڈاکٹر نے جتا جو، بیجی میں ہوتا تو صدیق حافظی نے جتا جو، تیجی میں ہوتا تو حافظ امتیاز نے جتا جو، چوتھی میں بلال بابا نے جتا جو ہے۔ ہمیں سب پتا کہ نماز کے اندر کیا ہے وہ ہے نہیں، یہاں سجدے کی جگہ پر کیا ہے، تو اسی لیے شریعت نے کہا کہ 2 صف تک، تو 2 صف کے آگے سے نظر نہیں جائے گی کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کیوں روکا ہے آپ مجھے بتائیے۔ اور حدیث کی شرح میں محدثین نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا عدد بیان فرمایا۔ کس کا؟ عطا الرحمان صاحب 40 کا۔ اب 40 دن، 40 مہینے، 40 سال، محدثین کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، سب احتمال ہے۔ اور ایک بات حدیث پاک کی روشنی میں محدثین نے یہ تحریر فرمائی کہ 40 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ آقا نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے
کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ اور وبال کیا ہے وہ اگر مسلمان جان لے تو 40 سال تک کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزرے گا نہیں. کتنا کھڑا رہے گا؟ محمد حسین صاحب 40 سال وہ کھڑا رہے گا لیکن نہیں گزرے گا. اپنا کہ 40 سیکنڈ نہیں گزرے گا. اچھا اب ذرا اس پہ عقلی لوجک محدثین نے بھی ایسا کیوں بھائی گزرے گا کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ سوچے آپ کہ کیوں حضور نے کیوں منع فرمایا کہ گزرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گزرے گا تو یہ ہو جائے گا کہ نمازی کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی، نماز سے بٹ جائے گی. صرف اس لیے کیا ہو جائے گا؟ اس میں وہ بول بھی نہیں رہا، چپ چاپ گزر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے زور زور سے بولنا، زور زور سے باتیں کرنا، زور زور سے آوازیں بلند کرنا. ایک زمانہ وہ تھا، میں نے انڈیا میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ لوگوں کے تہوار پہ وہ نکلتے تھے، گانا بجانا ہوتا تھا، یا شادی کے موقع پر مسجد آتی تھی نا. نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہے ہی نہیں، 12 بجے ہیں، ظہر 2 بجے ہیں، اذان 1:30 بجے ہیں، لیکن وہ لوگ مسجد کے قریب آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ارے ایسا دیکھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ میں نے خود میرے گاؤں میں دیکھا ہے، رک جاتے تھے. اب آج آپ ذرا باڈولی چلے جائے، مینارہ مسجد، وہ اتنا ادھم مچاتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ مسلمان نے مسجد کا احترام چھوڑ دیا، اللہ نے غیروں کے دلوں سے مسجد کا احترام نکال دیا. ہم نے چھوڑ دیا کہ بھئی ہمیں کون کچھ کہنے والا ہے، ہم کسی کی نہیں سنتے، ہمیں کون کہنے والا ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے. یہ مزاج بن چکا ہے امت کا. ہاں جی میں انہوں روڑو روڑو تمہیں سمندر پانو روڑو روڑے. دیکھیے بات کرنا منع نہیں ہے، ایک بات سمجھیں، بات کرنا منع نہیں ہے، زور سے بات کرنا کہ نمازی کی نماز میں خلل واقع ہو یہ منع ہے. ضرورت ہے، ضرورت کے وقت میں اور آپ یہ مسجد کے اندر کا ہی آتا اس میں بھی بات کر سکتے ہیں. ابھی بھائی تعلیم ختم ہوگی، کوئی مجھ سے کچھ پوچھے گا، اندر ہی پوچھ لیا تو وہ کرتے ہیں، لیکن آہستہ بات کی جائے. کیسے کی جائے؟ آہستہ جو ہے وہ بات کی جائے، اور وہ بھی ضروری ہو تو. باقی مستقل مجالس جمانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عارف بھائی آپ کا جواب ہے، ایک جواب. اب وہ بات کون سے وقت پہ کر رہے ہیں وہ بھی ہے. ایک تو کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، لوگ مسجد میں نہیں ہیں اور باہر بات کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ مسجد میں کوئی ہے نہیں، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے. دوسرا یہ تو مسجد کے باہر کا حصہ ہے، جو آپ پوچھ رہے اوٹلو، وہ تو مسجد کے باہر ہوتا ہے. اوٹلو کہاں ہوئی ہے؟ مسجد کے باہر ہے. لیکن بعض مرتبہ وہ جو بیٹھک ہوتی ہے اوٹلو جینے آپ کے، تو وہ اور مسجد جہاں نماز ہو رہی ہے بہت قریب ہوتے ہیں کہ وہاں بات کریں گے تو وہاں خلل ہوگا تو پھر نہیں کرنا ہے. اور بعض مرتبہ کیا ہے کافی دوری ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ بھائی نمازی کو خلل واقع نہ ہو. ارے حضور تو کسی کو نیند میں خلل واقع نہ ہو، آقا کی کو یہ سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا جب بھی گھر میں داخل ہوتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ کیزنو روڈ کے اوپر اور استنبول ہل میں جو بڑے بڑے محل نما گھر ہیں اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹا سا مکان تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے تو دیکھا ہے آپ مدینہ شریف جاؤ تو وہ آپ کو لے جائیں گے تو کچھ صحابہ کے گھر ابھی بھی پرانے طرز کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھنا چھوٹی سی آپ انڈیا میں کھولی کے نہیں بس اتنا ہوتا ہے یا اس سے کچھ بڑا ہوگا کم و بیش. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مفہوم یہ ہے کہ آقا جب گھر میں داخل ہوتے اس طور پر سلام کرتے، اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والا جواب دے دیتا اور سونے والے کی نیند میں خلل نہیں پڑتا. ہم تو سلام نہیں، گھر میں بھی فون لینے جو جوتی چالو ہو جائے داخل رہتا، ارے وہ گھر میں کوئی سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، بوڑھی ماں سو رہی ہے، بوڑھا باپ سو رہا ہے،
کوئی مریض جو ہے وہ سو رہا ہے اور خلل جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، گفتگو کر رہے ہوتے. جیسے ہی اذان کی آواز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ ہو جاتا، حضور ایسے ہو جاتے کہ گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، چلے جاتے. پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف کیا ہے وہ ہو جاتی. اور دیکھیے خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا ہم میں، اس لیے سنتیں رکھی ہے. نیٹ پریکٹس، کرکٹ سے پہلے فٹ بال سے پہلے نیٹ پریکٹس، تاکہ دل جو ہے وہ لگ جائے. خیر، تو آپ نے جو پوچھا یہ کہیں بھی ہو، چاہے اندر ہو باہر ہو، تو بہرحال گفتگو اس طرز پہ کرنا کہ نمازیوں کی نماز میں کیا واقع ہو، خلل جو ہے وہ واقع ہو، تو اس سے شریعت نے روکا ہے. اس سے شریعت نے کیا ہے وہ روکا ہے. تو اسی لیے سامنے سے جانے کو منع کر دیا. آپ اندازہ لگائیے، ہمارے امام کے نزدیک تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت والا ہیں اور مزاج بھی ہے نرالا ہے حضرت کا، تو کیا ہے ان کے یہاں تو ایسا ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے عارف بھائی اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو پہلے روکیں گے، پھر بھی نہیں سمجھتا تو ہاتھ جرا کریں گے، پھر بھی نہیں سمجھتا. ہاں یہ حدیث میں ہے، لیکن ہمارے یہاں منع کرتے کہ خامخواہ جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے میں نے پورا جملہ بھی ادا نہیں کیا، اشارے سے آپ کو سمجھا دیا. کریو بریو مت لگی، سمجھ میں آ رہا ہے. تو کیا ہے یہ، تاکہ اسی لیے زور سے دعا کو بھی منع کرتے ہیں نماز کے بعد، تاکہ جو مسبوق ہے ان کی نماز میں کیا واقع نہ ہو، خلل جو ہے وہ واقع نہ ہو، اسی لیے جو ہے وہ منع کیا جائے. اب ہمارے یہاں بھی اللہ کرے کوئی نظام کبھی فاروق بھائی بدلے، بھائی اعلان کلیکٹر جیسا رکھو، بورڈ پہ لگا دو. اب اعلان بھی اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے، جو مسبوق ہے سب کی نمازیں ضائع ہوتی ہے، سب کا خشوع ضائع ہوتا ہے. بھائی سب کو خبر ہے، جس کو پوچھنا ہوگا پوچھ لے گا کتنا پوگرا ہے، کتنا خرچوں سے ہوں نہیں، جس کا چندہ ہوگا پتہ چل جائے گا. کلیکٹر کی طرح کر دو بھائی، بورڈ کے اوپر لکھ دو، کیا ضرورت ہے یہاں اعلان کرنے کی. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر اعلان کرنا بھی ہے تو پہلے دعا کر لو یا ذکر و اذکار، اور اس کے بعد کیا کرو، اعلان کرو. لیکن اب ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس پہ عمل کرنے جا رہے سب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. اب اعلان کون سنے گا؟ اعلان پہلے کرنا پڑتا ہے سلام کے بعد، اور وہ پھر ناراض ہو جائے گا جس کا چندہ ہے کہ مول صاحب ان کے تمہیں ہوں اعلان کرے، بتا اٹھنا ہی آئیں گے. اب سنڈے کو ظہر کے بعد تبلیغی احباب لیمبو لیں گے، ڈھیپو لیں. اب میرا لمبا ہو جائے تھوڑا اعلان، پھر دعا کرنا ہے تو بعض دعا بھی پوری نہیں ہونے دیتے، کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ لوگ بھاگ رہے ہیں. اب وہ بھی سوچتا ہے پھر سب بھاگ جائیں گے، اعلان کب کروں گا. مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو بھی یاد ہوگا، اسی مسجد میں آخری سفر میں ایک جماعت آئی تھی ادھر لندن سے، پتہ نہیں تھا اس ہو جائے احمدی کہاں کی تھی. فاروق بھائی تھے آپ ظہر میں، اور وہ اعلان کرنے کھڑے ہو گئے. بڑی عمر کے تھے وہ. حضرت نے کہا بیٹھو، بٹھا دیا ان کو، اور کہا تم کو نظر نہیں آ رہا ہے سب سنتیں پڑھ رہے اور تم اعلان کرنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. ان کو بٹھایا، کہا تم بھی سنت پڑھو. سب پھر بڑے میاں نے دیکھا، پھر کہا چلو اب کھڑے ہو، اور کہا کہ اعلان کرو ہمارے یہاں. تو یہ اعلان بھی ہے. اب ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ورسوری چالتو آولو. ارے بھائی ورسوری چالتو آولو تو کیا ہوا بھائی؟ مسئلہ ایک بات کھل کر بعد میں آئی، وضاحت بعد میں ہوئی، وہ سب کو پتا ہوتا ہے جس کو پوچھنا ہوگا. اب بعض مرتبہ اتنا لمبا چوڑا اعلان ہوتا ہے. اب مسبوق کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اس لیے جہری دعا، ہاں کہیں زلزلہ اللہ نہ کرے آ گیا، کہیں کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال، کوئی بیمار، اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، دعا جو ہے ذرا جہری کر دی. لیکن یہ اتنا لمبا چوڑا، یا بہت تو ایسا رکھو کہ بھائی دن بھر میں ایک نماز میں اعلان کر دو تو سن لیں گے، یا مغرب میں رکھ دو، ظہر میں رکھ دو، ہر نماز میں اعلان. اور بعض کو پھر اشفاق بھائی عجیب ہوتے ہیں، ظہر میں نے کچھ لمبا کیا، اثر میں ذرا شارٹ کر دیتا ہوں، مغرب میں تو بعض سندے والے پوچھتے بھی مطلب ظہر والوں اعلان ہو تو ان کے برابر ہوتے ہیں، آجا نلو ہوتے ہیں کیا بڑے، تو ذرا مغرب میں ٹرائی کر جو اس میں جاتے لوگ ظہر والوں ہوئی. مجھے وہ بہت پسند ہے وہاں. ٹھیک ہے، جس کو پتا ہے سب کو جو ہے. اچھا بعض مدارس تو ہر سال ہم چندہ دیتے ہیں، سب کچھ پتا ہے، تو پھر اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی دیوبند کو کون نہیں جانتا، ڈھافیل کو کون نہیں جانتا،
ہیں؟ راندیر کو جو ہے وہ کون نہیں جانتا، ماٹلی والا کو کون نہیں جانتا، کنتھاریا کو کون نہیں جانتا، لیکن نہیں، یا پھر بعد میں جو ہے وہ کرے، لیکن پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے بعد میں کرنے جائے تو آپ اب اندازہ لگائیے دعا اسی لیے منع کیا ہے کہ جہری تے نمازیوں کی نماز میں کیا واقع نہ ہو. یہاں تو سامنے سے گزرنے کو سنت نفل میں منع کر دیا، ہم تو یہاں فرض نماز میں ان کے خلل واقع ہو رہا ہے. چلے بہرحال اللہ کرے کہ اس پہ عمل ہو تو خوشی ہوگی ہمیں، اور ہم رہے نہ رہے آپ اس پہ عمل کریں. مسجد تو رہے گی، آپ حضرات تو رہیں گے ہیں. ہاں امام مہمان ہوتا ہے، مقتدی تو مہمان تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو میزبان ہوتا ہے. آپ حضرات میزبان ہو، ہم مہمان ہیں، تو ہم کبھی بھی دعوت ہماری پوری ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال تو یہ اعلان اس میں یا تو پھر شارٹ کٹ کہ بھائی ہر ایک کے لیے شارٹ کٹ جو ہے وہ رکھ دو، سب کو پتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند نالو کم صاحب ہے، دیوبند نے بدھا اور کیا آخری دنیا اور کیا دیوبند ہے کہ بھائی اس مدرسے کا چندہ ہوگا بات ختم ہو گئے، اور سب کے لیے پھر ایک رکھو کہ بس ایک ہی جو ہے وہ اعلان ہے. اچھا بیمار کے اندر بھی امام صاحب سے کہہ دو وہ دعا کر لیں گے، کچھ زور سے کلمات کہہ دیں گے تو سمجھ آ جائے گا. اب بعض لوگ ہر نماز میں ظہر میں بھی آئیں گے کہ ہمارے بیمار کے لیے دعا، عصر میں بھی اسی کے لیے دعا، مغرب میں بھی اسی کے لیے دعا، اعلان کر کے دعا ہر نماز میں کریں گے. کرنا ہے کوئی حرج نہیں، دعا کرنی چاہیے، کس کی دعا لگ جائے، اور خاص کر کے کسی فیملی میں کوئی بیمار ہو تو وہی جانتا ہے. لیکن یہ کہ ہر نماز میں ایک ہی اعلان، ایک ہی جو ہے وہ یہ خیر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لیے منع کیا گیا کہ سامنے سے نہ گزرے تاکہ نماز میں کس میں حرج نہ ہو، خشوع اور خضوع. خشوع خضوع کے اندر جو ہے وہ حرج نہ ہو، نماز کے اندر ہمارا کیا ہے وہ دل لگے. تو آپ نے جو پوچھا وہ کہیں بیٹھا ہو، سمجھ آیا، کوئی ضروری گفتگو ہے کر لو، آہستہ سے جو ہے وہ کر لو، اتنی زور سے جو ہے وہ نہ کی جائے. کسی کی نماز میں کیا ہے، دیکھیے ہماری نیند اگر ہم سوئے ہیں کوئی زور سے بات کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں. تو نیند کا درجہ بڑھا ہے کہ نماز کا درجہ بڑھا ہے؟ اسی لیے تو صبح میں یہ جملہ بڑھایا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم. شریعت نے بتا دیا کہ نیند سے درجہ کس کا بڑھا ہے، نماز کا بڑھا ہے، تو صبح میں جو ہے وہ بڑھا دیا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ملفوظ ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرت جی اول. اور یاد رکھیے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، میں جو مولوی بنا ہوں، عالم بنا ہوں، اگر آپ کہے تو، باقی ہم کچھ نہیں ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے. میں میرے ننیال میں بڑا ہوا ہوں، میرے خالو کی ماتحتی میں، اور وہ پکے تبلیغی تھے، سلیمان پٹیل کفلتا کے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. تو میں خالص دعوت و تبلیغ کی دین ہوں، اور 4 چوپڑی میں نے خالی پڑھی ہے. تو ایک دن مجھے 4 چوپڑی ہوئی، مجھے بلایا میرے خالو نے، میں نے کہا کہ بیٹا પોતાનું નામ લખતા આવડી ગયું? મેં કે જી આવડી ગયું. સાઇન કેમ કરવાની આવડી ગયું? મેં કે આવડી ગયું. કઈ સંદેશ લગેલો હોય તો વાંચી શકે? મેં કે વાંચી શકે. ચાલો ફિનિશ, હવે ડાબેલ જાઓ પढ़वा. तो 10 साल के देने भेज दिया. तो सब काम हमारे हैं اور میں اسی کی دین ہوں. لیکن جو ہے، اور یہ ہمارے بڑوں نے کہا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، اور میں نے حضرت سے جو ہے وہ سنی ہے، اور میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ہی امام صاحب نماز کا سلام پھیرے فوراً اعلان مت کرو، دعوت کے ساتھ ہی فوراً اعلان مت کرو. یہی حکم حضرت کی بات مسجد کے چندے کے لیے، مدرسے کے چندے کے لیے بھی ہوگا. لیکن میں نے آپ کو وجہ بتا دی، اور بیچارے دعوت کے ساتھی بھی اسی لیے فوراً کھڑے ہوتے کہ پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، پھر کون سنے گا، کس کو سنائیں گے. باقی جو بڑے ہیں ان کی نگاہیں بڑی ہوتی ہیں، دور تک ان کی نگاہیں ہوتی ہیں. سنیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں منع کیا. حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی امام مسجد سلام پھرائے فوراً کھڑے نہ ہو جاؤ اعلان کرنے کے لیے، بلکہ کچھ دیر توقف کرو، وقفہ کرو. کیوں؟ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اب تک سارے نمازی کس کی طرف متوجہ تھے؟ اللہ کی طرف. اب ایک بندہ کھڑا ہوگا اور کہے گا دین کی بات ہوگی، بیان ہوگا، سب بیٹھنا.
اگرچہ یہ دعوت ہے، یہ بھی اعلان بھی ایک درجے میں ہم اس کو دعوت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہونے والا نمازیوں کو کس جانب متوجہ کر رہا ہے؟ خود کی جانب، جزاک اللہ، اپنی جانب۔ تو حضرت نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا، فرمایا کہ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو، کہ نمازیوں کو کیا کرو، کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو کہ ابھی وہ کس طرف متوجہ ہیں؟ اللہ کی طرف۔ فوراً جیسے ہی سلام پھیرا مخلوق کی طرف متوجہ مت کرو۔ دوسری آپ اندازہ لگائیے، مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، عقل مند خطیب وہ ہے، یعنی جو جمعہ کو خطبہ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عقل مند خطیب کی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ سائن ہے۔ حضور نے نشانی بتائی، سنیں، مسلم شریف میں روایت ہے کہ عقل مند خطیب کی نشانی یہ ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہو اور نماز طویل ہو۔ کیا ہو؟ خطبہ مختصر ہو، یعنی دونوں کے مقابلے میں آقا کے خطبے چھپے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے جمعہ کا خطبہ یہ جو سعودی میں ہوتا ہے نا، اتنا لمبا خطبہ ہے ہی نہیں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا خطبہ ہے۔ ہاں، وہ ہمارے ایک صاحب میں جب نیا نیا آیا، آپ کو سنایا بھی تھا، تو مجھے آ کر کہنے لگے نوا امامت میں بھی آوے تو وہ امتحان آوے ہیں۔ ہاں، لوگ عجیب عجیب طرح سے امتحان لیتے ہیں پھر، ہے فاروق بھائی؟ تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے، میں نے مطلب تمہیں خطبہ دیدو بہت ہارو تو ماشاء اللہ એમ કે સૌદીમાં જઈએ એટલો લાંબો જરા હોવું જોઈએ એમ કે وہ بھی جان بوجھ کے ہمیں کہ نوی گوڑے کہ گھنٹی باندھی کے سعد اللہ بھائی چھوڑی مرتو ہے، تو اب ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو مجھے کہنے لگے لمبا خطبہ ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو کہا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ بالکل صحیح بات ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں صاحب کا۔ میں نے کہا کہ سنو، آپ جیسا خطبہ کہہ رہے ہیں نا، اگر میں تو کوئی بات نہیں، منہ پہ تو نہیں دے سکتا، لکھ کر لاؤں گا اور اندر دیکھ کے پڑھتا رہوں گا، لیکن اس کا ری ایکشن کیا ہوگا اس ایکشن کا، کہ پھر اس کے بعد کا جو جمعہ آئے گا یا تو میں نہیں ہوں گا یا تم نہیں ہوں گا، یا تو میری چھٹی یا پھر پبلک وہ جو ہے ہاں وہ آدھی ہو جائے گا، اور تم بھی پھر نہیں آؤ گے کہ اللہ تو بہت صحیح جو ہے کہ وہ نہ وہ ہے۔ تو عقل مند خطیب کی یہ نشانی جو ہے بتائی۔ اب سنو، علماء نے لکھا کہ ایک اور وجہ کہ کیوں نماز لمبی ہونی چاہیے، خطبہ جو ہے وہ مختصر، یعنی اس سے جو کمپیئر کرے، کیوں؟ اللہ اکبر، علماء نے وجہ یہ بتائی کہ خطیب جب خطبہ دیتا ہے، چاہے قرآن کی آیات ریڈ کر رہا ہے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات سنا رہا ہے، لیکن مخلوق ہے دینے والا، اور متوجہ کس طرف ہے؟ مخلوق۔ خطبے میں مخلوق کی طرف متوجہ ہیں، سمجھ آ رہا ہے کہ خطبے میں کیا ہے؟ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے کہا کہ وہ مختصر ہونا چاہیے، اور نماز میں مخلوق خدا کی طرف متوجہ، اس لیے کیسا ہونا چاہیے؟ چلے بہرحال اگر عمل نہیں بھی ہوتا ہے تو کم از کم آپ نے جان تو لیا بات ہے، آدمی کو معلوم تو جو ہے وہ ہو جائے، اور کوشش کرے تو کیا نہیں ہوتا، سمجھاتے رہو۔ ایک دم سے وہ عادت ہوئی ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے، تو ایک دم سے تو وہ کنٹرول میں نہیں آتا، وہ کیا ہے سمجھانا پڑتا ہے، کہتے رہنا پڑتا ہے، اور یہ شریعت جو ہماری ہے تو وہی یہی چاہتی ہے۔ اب سن لیجئے وہ تین باتیں، مسئلے بسم اللہ کے، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال یہ پوچھا جو آپ کو میں بتا دیا، تو 3 صورتیں ہوگی بسم اللہ کی۔ نمبر 1، آدمی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، سورہ انفال، سورہ توبہ سے پہلے کی سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ انفال۔ سورہ انفال تلاوت کرتا ہوا آیا ان اللہ بکل شیء علیم، وہ اس نے جو ہے وہ پڑھا، اور ہاں وہی ہے نا، ان اللہ بکل شیء علیم، ابھی سب کہ ان اللہ بکل شیء علیم پڑھا، اور آگے پڑھنے کا ارادہ ہے، اب نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے اور نہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، سیدھا کیا پڑھ لینا ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. سمجھ آ گیا؟ یہ پہلی صورت کہ ان اللہ بکل شیء علیم براۃ من اللہ ورسولہ. نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے. نمبر 1 صورت. نمبر 2 قرآن کریم ہم نے بند کر دیا پڑھتے پڑھتے. ان اللہ بکل شیء علیم پہ ہم نے بند کر دیا. ہم پڑھتے آ رہے ہیں الف لام میم سے. یا کوئی سورہ توبہ پڑھنا چاہتا ہے اور اب میری طرف دیکھو، یہ میں نے قرآن شریف کھولا، یہ میں نے قرآن شریف کھولا اور مجھے میری نیت یہ ہے، میرا ارادہ ہے کہ مجھے کہاں سے پڑھنا ہے؟ سورہ توبہ سے. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اسی لیے میں نے شروع میں پڑھا. اب سمجھ آ رہا ہے میں بالکل فریش کہ تازہ دم ہو کر میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں. تو اب مجھے کیا پڑھنا ہے وہ سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. تو میں نے اعوذ باللہ بھی پڑھی اور بسم اللہ بھی پڑھی. کیوں پڑھی؟ اب وہ سنیں. وہ میں نے اس لیے پڑھی اور آپ کو بھی اس لیے پڑھنا ہے کہ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اور بھی تعوذ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسنون ہے. تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ تلاوت سے پہلے پڑھنا یہ تلاوت کے آداب میں سے ہیں اور مسنون ہے، سنت ہے، اس لیے ہم پڑھیں گے. تو یہاں ہم نے سورت کا لحاظ کر کے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ادب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون عمل ہے، طریقہ ہے تلاوت کا، تو اس لیے میں نے بسم اللہ پڑھا ہے. سمجھ آیا؟ میں نے بسم اللہ کیوں پڑھا؟ ارے بھائی میں یہاں سے شروع نہ کرتا، چلو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. کوئی اور لے لیتے ہیں کہ بھائی سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، وہاں سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اور فریش تازہ دم ہو کر. تو میں کیا کروں گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یہ میں نے کیوں پڑھا؟ ارے جواب دو آپ لوگ. ادب میں سے ہے، دو میں سے ایک جواب دو کہ بھائی یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. ایک جواب. دوسرا ہے کہ یہ مسنون ہے. تلاوت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ اچھا، لوگ ایک اور طریقہ نہیں جانتے، وہ فقہا نے لکھا ہے ایک ہی مجلس میں الگ الگ جگہ سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو پھر درمیان میں بسم اللہ پڑھنا ہے. مثال کے طور پر بیان کر رہا ہے مقرر، تو بعض مرتبہ مقرر کیا کرتا ہے؟ ایک آیت نہیں پڑھتا، چند آیت پڑھتا ہے. یا خطبہ نکاح کا لے لیجیے، نکاح کے خطبے میں کتنی آیت پڑھی جاتی ہے عام طور پہ؟ حافظ امتیاز، یہ آپ کے کام کی بات ہے، جلدی بتاؤ. 3 آیت پڑھی جاتی ہے نا، 3 آیت. تو اب 3 آیتیں ایک ساتھ ہیں یا الگ الگ جگہ سے؟ الگ الگ جگہ سے. تو اب جب پڑھیں گے تو درمیان میں بسم اللہ پڑھ دو کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، وہ پڑھی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا الی آخرہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. یہی بات تراویح میں بھی فقہا نے لکھی ہے، لیکن بیچارے حافظ صاحبان یا جو دیگر حضرات بھی ہوتے ہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یا کسی نے بتایا نہیں ہوتا یا جو بھی ہو، بہرحال عمل نہیں ہوتا، ورنہ وہاں بھی یہ لکھا ہے. بعض مرتبہ حافظ امتیاز سے پوچھیے، تراویح پڑھنے والا کیا ہو جاتا ہے پتہ ہے؟ کہ اس نے کوئی مسٹیک کی، دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت تراویح میں 2 رکعت ہوتی ہے صدیق بھائی، تو کیا ہے؟ مسٹیک کی اور پیچھے سے لقمہ دیا. لیکن آپ تراویح جو پڑھا رہا ہے نا، آپ کا بیٹا ہو، پوتا ہو، اشفاق بھائی کا تو بیٹا ہے میرا، جو پوچھنا یہ لوگ رمضان میں موٹو دشمن تھے جو پچھاڑی بھول گاڑ جھاٹ گمی نہیں
હા એક તો 3-4 ભૂલ જો કરી લ્યો ને હાફિઝ સાહેબ જેને ભૂલ કરી છે એને ડેફિનેટલી સલામ નહીં કરે है हाँ नहीं करे वो नहीं अच्छा लगता। ये मेरी भी बात है, मैंने भी तरावी पढ़ाई, मुझे भी अगर यानी इंसानी फितरत है कि मैं आटली बड़ी भूल को हुका तो खाड़े कि आज तो हाथ धोने पछाड़ी पड़ेलो છે આપણા પછાડે हैं। अब इनका सही है कि हाँ, और गलती ना जाए इस वजह से क्या है, सजदे में भी हाफिज साहिबान जो तरावी पढ़ा रहे हैं, आप लोग तस्बीह पढ़ रहे इस्माइल भाई, वो अंदर कुरान पढ़ रहा है, उसका दिमाग उधर चल रहा है। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए वो अलग बात है। अब आप कहेंगे कि मौलवी साहब तमने केवी રીતના खबर ऑन एक्सपीरियंस, जी बिल्कुल इसमें क्या झूठ बोलना है कि तो एक तो मसला मालूम नहीं था इसलिए ये हमने हमाकत की है, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन जहन तो उधर जो है वो रहता ही है, उसका दिमाग काम नहीं करता जब तक वो तरावी जो है न सुना रहे। अब उसकी गलती या तो उसने लुकमा लिया नहीं या ये कि किसी ने लुकमा दिया नहीं, अब वो वापस खड़ा होगा अल्लाह अकबर, तो अब उसकी गलती गई है ना, लुकमा देना है वो भी पढ़ना है, और फिर जहां से अब रुकू खत्म हो रहा है, तो मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए उसकी मिस्टेक गई थी अलिफ लाम मीम में वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, इस आयत में। तो अब अच्छा तरीका, बेहतर तरीका तो ये लिखा है कि पूरा रुकू वापस पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। क्यों नहीं पढ़ता? बिकॉज ऑफ मुक्तदी, मी एंड यू, हम लोग। क्यों? हम अभी सलाम फेरेंगे तो इधर ऐसे फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो कंधे पर देखेंगे, बहुत बहुत तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के फारूक भाई मुतो के हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आरिफ भाई उता के, लेकिन तरावी में सब नहीं। अब मैं क्या बोलूं कि ज्यादा या कम, घड़ी इधर है तो आप देखना तरावी जो भी हाफिज साहिबान कहते हैं हमारी नजर कहाँ जाती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हाँ 10 मिनट चली हुई, सबकी नजर इस पे जाती है। या उस वक्त नहीं देखा तो जब 4 रकात में वक्फा होता है ना, तो बाज लोग देखते हैं कि यार जो है तो कोई हूं विचार है, तो यूं करते जो है वक्त क्या है, वो जो है वो देख लिया कि इतना जो है वो है, इसलिए वो नहीं पड़ता कि બહાર જઈને પછી શું થાય, બધા વાત કરતા હોય કે આ તો બહુ એમ કે લોકલ ગાડી છે એમ કે कि इतनी जो है वो टाइम तो बेचारा, इसलिए वो जल्दी जल्दी पड़ता है। तो अच्छा तरीका तो ये कि पूरा रुकू लौटाओ, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या लौटाते हैं, वही हिस्सा है जो मैंने बताया वल्लज़ीना युमिनून। अब 2 रकात उसने पूरी की थी अशफाक भाई, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अब वो खड़ा होकर कहां से पढ़ेगा नूरानी भाई, या अय्युहन नासु बुदू। अब उसकी जो गलती गई है हजरत मौलाना, तो वो सिर्फ इतना हिस्सा पड़ेगा, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक व बिल आखिरति हुम युकिनून, और फिर या अय्युहन नासु बुदू। फुकाहा लिखते हैं कि ये अलग अलग हो गए। तो हाफिज साहिब को चाहिए था, तरावी पढ़ाने वाले को, आलिम साहिब को, कारी साहिब को, कि वो क्या पढ़ता, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चले जोर से ना पढ़ता कि सबको सुनाए, लेकिन वो खुद क्या कर लेता, फसल, बिस्मिल्लाह क्यों नाजिल हुई है, 2 सूरतों में फसल बताने के लिए कि एक सूरत एक खत्म हुई, एक चीज खत्म और फिर वो दूसरी हुई। खैर समझ आ गया। तीसरी बात जो इन्होंने पूछी, अब इधर आ जाए, मुझे एक और बात बताना है फिर खत्म करता हूं। इन्होंने सवाल पूछने का मंशा यह था कि एक आदमी सूरह अनफाल से पढ़ता हुआ आ रहा है, अब पढ़ता हुआ आया और ये सूरह तौबा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अखीर में खत्म होती है ना, नहीं 11वें पारे में खत्म होती है, हाँ 11वें पारे में। तो चलो सूरह तौबा शुरू की, पढ़ता हुआ आया और वो यहां आकर रुक गया, वतबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यालमून, और कुरान शरीफ क्या कर दिया, 24 सब बंद कर दिया। अब उसको वापस पढ़ना है 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, जो भी हो कमोबेश। अब ये पूछ रहे थे कि चूंकि सूरह तौबा तो खत्म हुई नहीं है भाई शाकिर, तो अब क्या करना है, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या औज़ु बिल्लाह तो चलो पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है कि नहीं। जज़ाकल्लाह, आप लोग समझ गए माशाअल्लाह। आज आप मस्जिद आने से पहले जो चीज खाकर आए थे, रोजाना तालीम में आए तो वही खा के आओ ताकि मुझे ज्यादा
دماغ پاشی نہیں کرنی پڑے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. آج میں 2 رکعت صلاۃ شکرانہ ادا کروں گا کہ آپ سب نے یک زبان ہو کر کہہ دیا کہ بسم اللہ کیا ہے پڑھنا ہے. اب جواب بھی دے دو کیوں پڑھنا ہے. 2 جواب جو ابھی دیے. جزاک اللہ. تلاوت کے کس میں سے ہیں؟ آداب میں سے. یا پھر تلاوت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے. اب آخری چیز دیکھ لیتے. اب ایک چیز اور سمجھے. وہ ابھی ٹاپک فنش نہیں ہوا لیکن آپ کو اصل بات بتا دی انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی. ایک چیز اور سمجھے. دیکھیے علماء نے کتنا اہتمام کیا, سمجھنا چاہے تھے. اب میں سب کو دکھاتا ہوں. اس میں ادھر آپ دیکھیے, جو بھی سورت نئی شروع ہوتی ہے ایک ختم ہوتی ہے تو آپ قرآن شریف میں دیکھنا اس طرح کی ڈیزائن والی لائن بنی ہوئی ہوتی ہے. نظر آ رہی ہے یہ ڈیزائن والی ایک خاص قسم کی ڈیزائن. یہاں بھی انہوں نے وہ ڈیزائن بنائی ہے لیکن بسم اللہ نہیں لکھا. یہ اشارہ ہے ایک اختلاف کی طرف. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک اختلاف کی طرف یہ اشارہ ہے. اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. لیکن گھڑی مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ اب آپ بھی جائیے. اور صدیق بھائی کہے کہ بس یار آگے کھانے پچھاڑی پڑھلا کے چھوڑو یار ہیں کہ اب کیا ہے نورانی بھائی اب ختم کرو. تو وہ کہیں گے تو میں اب آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں. سورہ دیکھیے علماء نے کتنا اہتمام کیا ہمارے لیے لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں رہتے نہیں سمجھے. سورہ فاتحہ میں کتنی آیت ہے؟ 7 ہے. جزاک اللہ 7 ہے. آیت کا نشان کیا ہوتا ہے؟ گول دائرہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت فنش ہوئی. اب آپ بعد میں دیکھ لینا. ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شاید صحیح طرح سمجھ میں نہ آئے. الحمدللہ رب العالمین کے بعد آیت, الرحمن الرحیم کے بعد گول دائرہ, مالک یوم الدین کے بعد گول دائرہ, وإیاک نستعین کے بعد گول دائرہ, اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کیا الیاس بھائی؟ گول دائرہ. صراط الذین انعمت علیہم, یہاں بھی گول دائرہ ہونا چاہیے لیکن گول دائرہ نہیں ہے. آپ کو کیا ملے گا؟ ڈیزائن اور لام اور الف. کیا ملے گا؟ پھر ولدالضالین آمین کے بعد آیت. امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے یہ ایک پوری آیت ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک. یہ آیت ہے مکمل ہو گئی. یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ گول دائرہ نشان. لیکن کیوں نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع نہیں ہوتی, بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. اس لیے شواف ہے. آپ پوچھئے سعد اللہ صاحب سے. اب تو یہ بھی 90% حنفی ٹھیک ہے تو باقی یہ کیا ہے؟ بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ زور سے. ہم نے ان کو بہت مرتبہ فاروق بھائی کہا کہ آپ اقامت شوافی کے اعتبار سے دو لیکن وہ ہمارے طرح ہی دیتے ہیں. ہاں خربوزے نے خربوزے کا رنگ پکڑ لیا ہے دیکھ کر. تو بہرحال دی تھی بیچ میں 1-2 مرتبہ لیکن اب وہ نہیں. تو اب یہ بسم اللہ ان کے یہاں ہے اس لیے ان کو زور سے پڑھنا پڑے گا چونکہ سورہ فاتحہ امام شافعی کے نزدیک شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے. اس لیے وہ زور سے ہے. یہ اختلاف بتانے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف بتانے کے لیے انعمت علیہم میں حنفی کے یہاں احناف کے یہاں آیت ہونی چاہیے گول دائرہ. بیکاز بات پوری امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک آیت ہے لیکن وہ اختلاف بتانے کے لیے یہاں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. آپ نے بہت اچھا جملہ. چلو یہاں 9 بج گیا آپ کو بھی چھوڑ دیا. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.